بابا سائلتن بابا تیرے گزر جانے کے بعد مجھ دہرا سے سوال ہوتے رہے، رو رو کے کہتی تھی بابا تیرے گزر جانے کے بعد میں تمہیں کھاتی رہی ہوں۔ کہتی بابا اتنا نہ روتی، رلانے کی بات یہ کہ خالی واپس آ جاتی، اتنا نہ روتی بابا، روتی اس وجہ سے ہوں بابا جب تیرے منبر کے سامنے گئی تھی، اسی منبر کے سامنے جب تو زندہ تھا میں آتی تھی تو کھڑا ہو جاتا تھا بابا، تیرے گزر جانے کے بعد جب اسی منبر کے سامنے گئی مجھے کہتے تھے زہرا تو مسئلے بھول گئی ہے، ثم الصلاة والسلام على الحسن المخدوم المظلوم المقتول المسموم والحسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح بأرض كربلاء بلا جرم ولا خطا، بتاتا چلنے والے غریب کسے کہتے ہیں، غریب سے کہتے جسے کربلا کی سرزمین پر ذبح کرتے رہو، تلہ زینبیہ دیکھا وہاں پہ علی کی علی بیٹی سر پہ قرآن اٹھا کے رو رو کے کہتی تھی ظالم حیا کرو، میرا بھائی 3 دنوں کا پیاس ظالم حیا کرو، اس کا اکبر بھی مر گیا اور اس کے واجب کے بازو قلم ہو گئے، وَزَيْنَ الْعَابِدِينَ وَبَرِيدًا وَبَاكِرًا صَغِيرًا وَزَيْنَبَ أَسِيرَةً مِنَ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم بلند الصلوات۔ کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں ہے چونکہ یہ ایام کوئی مولویت خطابت ذاکر منوانے کے نہیں ہیں، چونکہ آغا شمس صافی اللہ نے حکم دیا اور افضل صاحب نے جو فرمائش کی انہیں کے حکم اور فرمائش کی تکمیلیت کے لیے یہاں پہ پہنچا ہوں۔ کوشش کروں گا، آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو عبادت کرا سکوں۔ آج 9 محرم الحرام کا دن ہے، جو گزار جو بیٹھے ہیں، اسی حوالے سے کچھ اعمال ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے اور اپنی بخشش کے لیے اور آپ کی بخشش کے لیے اور موت کے وقت شفاعت حسین حاصل کرنے کے لیے عبادتاً اور تبرکاً 2 جملے اسی موضوع کے ضمن میں آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بالکل ہی بغیر کسی مقدمے، بغیر کسی تمثیل اور توقف کے۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرا بندہ دنیا کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس نے تمہیں مجھ رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ توجہ کریں گے، بولتے آئیں گے، ساتھ ساتھ میں اپنی نتیجے تک پہنچاؤں گا، کیونکہ ابھی 9 بجے میں نے پھر بھی حرم عباس میں وہاں پہ بھی حاضری دینی ہے۔ بہرحال میرے حق میں بھی دعا کریں کہ مولا مجھے طاقت توانائی دے کہ میں اس کے بیٹے کا ذکر کر پاؤں، جتنا کوشش ہو سکے گا جہاں جہاں حصہ ڈالنے کی توفیق ملے میں ڈال سکوں۔ تو خدا کہتے ہیں میرا بندہ یہ بتا کون سی چیز ہے جس نے تجھے مجھ رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ جس زمین پر آپ بیٹھے یہاں پر حسین نے رضا خدا خریدی، یعنی رضا خدا یوں نہیں خریدی کہ قربانی دی تو خدا نے کہا میں راضی ہوں، نہیں، بلکہ حسین نے کہا یا اللہ اب تو راضی ہے۔ منزل دیکھیں نا مقبولیت کی کتنی۔ اب خدا پوچھنا چاہ رہے میرا بندہ بتا
دنیا کی کون سی چیزیں ہیں جس نے تمہیں مجھ رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کون سی چیزیں ہیں جن کی چاہت ہمارے اندر ہے